والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صدر احترام صدر تقریب معزز مہمان گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما زوما، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 84ویں یعنی 84th برسی ہے، جس پہ ہم سب جمع ہیں. اور اقبال کے اس دن کی مناسبت سے بہت ہی جلیل القدر فاضل اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں جو اپنی گفتگو کریں گے. مجھے اپنی گفتگو کو ویسے تو اقبال پہ کئی حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے کو سامنے رکھ کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور ہماری اپنی جو قومی زبوں حالی ہے جس کی طرف میاں فاروق الطاف صاحب نے اشارے کیے ان کو سامنے رکھ کے. لیکن میں نے ایک انتخاب کیا ہے بجائے اس کے کہ گفتگو کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کو ملایا جائے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری کتاب ہے، ولید اقبال صاحب میری اصلاح اس پہ فرمائیں گے، غالباً یہ حضرت علامہ کی وفات کے بعد شائع ہوئی، المغان حجاز. اس میں آپ کی ایک نظم ہے عالم برزخ. عالم برزخ میں مردہ اپنی قبر سے سوال کرتا ہے اور قبر اس مردے کو جواب دیتی ہے، اور مردہ پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے. پھر غیب سے ایک صدا آتی ہے اور پھر قبر اپنے مردے سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں کرتی ہے، اور پھر صدائے غیب پہ گفتگو کا اختتام ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈراماٹائز قسم کی پوائم ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت چیزیں ملیں گی، اور خاص طور پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خودی کا تصور ہے. اس میں لفظ خودی نہیں آیا کسی جگہ، لیکن خودی کا پورا تصور آپ کو اس کے اندر ملتا ہے، اور اس کی تشریح ملتی ہے کہ اقبال کے نزدیک انسانی خودی سے، اس کی آزادی سے، اس کی حریت سے کیا مراد ہے. مردہ اپنی قبر سے سوال کرتا ہے، کیا شے ہے، کس امروز کا پردہ ہے قیامت، اے میرے شبستان کہن کیا ہے قیامت. وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی قبر سے کہ یہ جو کل قیامت آنی ہے وہ قیامت کسے کہتے ہیں. اے میرے شبستان کہن، یعنی جس کے اندر میں 100 سال سے سویا پڑا ہوں، اے میری قبر مجھے بتا کہ قیامت کیا ہے، قیامت کسے کہتے ہیں. تو قبر اپنے مردے کو جواب دیتی ہے، اے مردے صد سالہ تجھے کیا نہیں معلوم، اے مردے صد سالہ تجھے کیا نہیں معلوم، ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت. کہ ہر موت کا چھپا ہوا تقاضا قیامت ہے، اور قیامت کا لفظ قیام سے نکلا ہے، اور قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، اور قرآن مجید میں بہت اصرار سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جس نے زندگی بخشی ہے وہ تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد پھر تمہیں اٹھنا ہے. یہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے ہے کہ ہمیں موت کے بعد قبر آئے گی، اور برزخ کے بعد ہمیں پھر کھڑے ہونا ہے. تو قبر کہتی ہے کہ ہر موت کا جو چھپا ہوا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور دوبارہ کھڑا ہونے سے مراد کیا ہے کہ یہاں جب تم مرتے ہو تو تمہاری روح تمہارے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے، اور جب تم اٹھو گے دوبارہ قیامت برپا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری روح کو دوبارہ تمہارے جسم سے جوڑ دیا جائے گا. تو مردے نے جیسے یہ بات سنی کہ میری روح جو مجھ سے نکل گئی، جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں اذیت میں تھا،
جس وجہ سے میں نے دنیا میں غم سہے، جس وجہ سے میں نے دنیا میں تکالیف سہی، کبھی رزق کا مسئلہ، کبھی روٹی کا مسئلہ، کبھی باپ کا غم، کبھی ماں کا غم، کبھی بہن کا غم، کبھی بچوں کا غم، کبھی بیوی کا غم، کبھی دوستوں کا غم، کبھی کسی چیز کا دکھ، کبھی کوئی جرم ہو گیا، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، تو یہ اتنی ساری آفتیں جو مجھ پہ پڑی، یہ ساری اسی روح کے میرے بدن سے جڑنے سے تھی۔ جیسے روح میرے بدن سے نکل گئی تو اس کے بعد میری آفتیں ختم ہو گئی۔ بنیادی طور پہ اب اس کا جواب جب مردہ دیتا ہے تو وہ اس طرح دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں، کہ میں نے تو ایسی موت نہیں چاہی جس موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھنا پڑے۔ ہر چند کے ہوں مردہ صد سالہ لیکن ظلمت قدائے خاک سے بیزار نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے اٹھنے سے کیا مطلب؟ میں تو اس مٹی میں آسودہ ہوں، میں تو اس مٹی میں خوش ہوں، اور میں نہیں دوبارہ اٹھنا چاہتا کہ دوبارہ مجھ پہ روح آئے اور پھر مجھ پہ اذیتیں بیتے، اور روح پھر ایک بار سوارے بدن زار، ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں میں۔ دوبارہ میرے بدن پہ روح سوار ہو جائے، اگر اس کا مطلب ہے قیامت، تو میں ایسی موت کا خریدار نہیں ہوں۔ میں نے تو ایسی موت نہیں مانگی تھی، میں نے تو ایسی موت مانگی تھی جو مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جو مجھے ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ تو جب مردے نے اپنی محکومی کی، اپنی خودی سے دوری کی، یہ بات کہی تو غیب سے صدا آئی، نئے نصیب مارو کسدم، نئے نصیب دام و درد، اے فقط محکوم قوموں کے لیے مر گیا بد، کہ صرف سانپ ہمیشہ کے لیے نہیں مر جاتے، صرف درندے ہمیشہ کے لیے نہیں مر جاتے، بلکہ مرگ ابدی ہمیشہ کی موت صرف غلام قوموں کو اور غلام لوگوں کو ملتی ہے۔ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جس کا جسد، کہ اسرافیل نے سور پھونکنا ہے تو مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صدائے غیب آئی کہ جو اپنی خودی سے معلوم تھے، جو غلامی کی زندگی جیتے تھے، جو محکوم بن کے جیتے تھے، وہ اسرافیل کے سور کے ساتھ بھی نہیں اٹھیں گے، اسرافیل کی پونچھ سے بھی نہیں اٹھیں گے۔ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گھر سے ہر سی روح کی منزل ہے آغوش لحد، نام فقیر تنانا باہو قدر جنہا کی جیوے ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گھر سے ہر سی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ اب قبر اپنے مردے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، تو اس دنیا کے اندر محکوم تھا، کسی اور کا دست نگر تھا، کسی کی غلامی کا توق تیرے گلے میں تھا۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ تیری خاک کیوں ہے افسوسناک۔ اب قبر خود تاریک ہوتی ہے، قبر میں کوئی دیا نہیں ہوتا، قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی محکوم کی میت قبر میں اترے تو قبر کا کیا غم ہے؟ اقبال اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبر اپنے مردے کو کہتی ہے، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔ الحذر، الحذر کہتے ہیں ایسے لمحے میں جب بجلی کڑکتی ہے تو یکدم ایک خوف طاری ہوتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں الحذر۔ تو قبر اپنے مردے کو کہتی ہے الحذر، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل اے خدائے کائنات اے جان پاک۔ تو اقبال کے نزدیک جو محکوم ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، کسی کا دست نگر ہوتا ہے، جب وہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو وہ پہلے سے تاریک حصہ تاریک تر ہو جاتا ہے، اور اس کی میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک ہو جاتا ہے، اور زمین بھی ایسے شخص سے 100 بار پناہ مانگتی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی تصور ہے، بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر جو زندہ رہتا ہے، آزاد رہتا ہے، خودداری سے رہتا ہے، خودی سے رہتا ہے، اسی کے حصے کے اندر آخرت کی خوشیاں بھی آتی ہیں، اور اسی کے حصے کے اندر
زمین کی ناموس کے محافظ کا درجہ بھی آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا کے اندر بصیرت سے محروم رہتا ہے اس کی عاقبت بھی بصیرت سے محروم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو یہ مومن کی بصیرت ہے وہ اس کی خودی سے اور اس کی آزادی سے ہے۔ اس سے ایک حصہ پیچھے ہم آ جائیں اگر، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت، اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ بلوچ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اور تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، دنیا کو ہے پھر مار گئے وہ بدل پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بہت شکریہ۔